قوم کی عورت حکمران ہو وہ کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ کوئی بھی عقل والا آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ درایتن۔ اور اب آؤ اس روایت کی حقیقت کی طرف کہ یہ فوجی والا خط بخاری میں آ چکی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اصل جو یہ روایت ہے وہ صرف اتنی ہے حضرت ابو بکرہ سے کہ لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأۃ، اور اس کا پس منظر بھی کسریٰ کی بیٹی کا حکمران بننا ہے۔ اور جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی حکمران عورت بن جائے جس طرح تمہاری اب تیار ہے تو وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ تو یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ کسریٰ کی۔ اور اس پہ آپ نے فرمایا اور لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأۃ، بس یہ روایت ہے اور پیچھے کیسر کسریٰ کی بات چل رہی ہے، اس کی بیٹی حکمران بنی۔ یہ جو اگلا ٹکڑا ہے یہ یہاں ہے، اس کے لیے آپ ذرا دیکھیں یہی حدیث مسند احمد میں 20,402 نمبر پہ، رقم الحدیث 20,402، 20,438 نمبر 3، 20,474 نمبر 4، 20,477 نمبر 5، 20,478 نمبر 6، 20,508 اور نمبر 7، 20۔ اچھا یہ ہے مسند احمد، اس میں موجود ہے، اس میں صرف اتنا ہے کہ لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأۃ، بس یہ آگے کوئی ٹکڑا چھکڑا موجود حضرت ابو بکرہ والی جو بات ہے، کتنے حوالے آگے؟ 7 مقام مسند احمد کے حدیث موجود ہے، لیکن جو مرزا کا متنازع ٹکڑا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں 37,787 اس میں بھی حدیث موجود ہے لیکن یہ ٹکڑا موجود نہیں۔ السنن الکبریٰ، اس میں بھی 5,943 ہے، یا نمبر ذرا گڑبڑ لگ رہا ہے، یہ دیکھ لینا سنن کبریٰ۔ اور صحیح ابن حبان 4,516 رقم الحدیث ہے۔ ان سب مقامات پہ صرف اتنی بات ہے، بعد میں وہی کیسر کی بیٹی والی بات، کسریٰ کی بیٹی والی، کہ اس کو بادشاہ بنایا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جس قوم کی عورت سربراہ بنے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو بادشاہت کی بات ہو رہی ہے، حکمرانی کی بات ہو رہی ہے، اور اتنی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، لیکن ہے اتنی کہ جس قوم کی عورت حکمران ہو وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کی مریم وزیر اعظم بن جائے، یا بے نظیر وزیر اعظم بن جائے، یا وزیر اعلیٰ بن جائے، تو یہ ہے حکمرانی اور یہ سربراہ، یہ حکومت۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو ٹکڑا جہاں آیا یہ ان مقامات پہ، یہ میں نے 9 مقام آپ کو بتائے، اور مسند احمد کا ایک 10واں مقام بھی ہے، وہ ہے 2,517۔ تو ان تقریباً 10 مقام پہ یہی حدیث ہے، لیکن یہ کوئی ٹکڑا موجود نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی فیکٹری لگی ہے، اور یہ بھی کوئی تصرف من الراوی موجود ہے۔ اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے وہ کون بزرگ ہے جو یہ خدمت ادا کر رہا ہے، ہم جائیں گے انشاءاللہ آخر تک۔ اس بزرگ کا بھی آپ کو تعارف ہونا چاہیے کہ یہ بزرگ کون ہے۔ یہ جو حدیث ہے جناب، یہ اس میں ایک بزرگ ہے اوف۔ کون ہے؟ اوف۔ اور یہ جو اوف ہے تو یہ ڈبل بنتی ہے،
یونا 2، کتنی بنتے ہیں اس میں؟ 2۔ یہ ہے قدریون شیعیون، قدری بھی ہے اور ماشاءاللہ شیعہ بھی ہے، قدری بھی اور شیعہ بھی۔ اور سیر اعلام النبلاء امام ذہبی، اس طرح اور بھی جتنی اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، تو جہاں کہتا ہے کہ قال ابن المبارک، حضرت عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن مبارک وہ محدث ہے جو سب کے نزدیک مسلم شخصیت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ما رضی عوف ببدعۃ حتی کان فیہ بدعتان، یہ ایک بدعت پہ راضی نہیں ہوا، اس میں 2 بدعتیں تھی، اور ایک کان فیہ بدعتان قدریون شیعیون، قدری بھی ہے اور شیعہ بھی ہے۔ اب سمجھ آئی کون ہے قدری بھی اور شیعہ بھی؟ تو ٹیکہ لگا گیا ہے، لیکن وہ ٹیکہ لگا ہوا بخاری میں، اب سراج نکالے کون؟ اب سراج نکلتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا لیا ہے کہ بخاری بھی لا رہے تھے، یہ مذہب بھی ہم نے دیکھ لیا، تو اس لیے یا بزرگ جو ہے قدریون۔ اسی طرح فرماتے ہیں جی کہ کان من علماء البصرہ علی بدعتہ، یہ اپنی بدعت کے پر علماء بصرہ میں تھا، بدعتی تھا۔ اور محمد بن سلام کہتے ہیں کان فارسین، یہ فارسی تھا اور خطرناک ہے۔ یہ جو فارسی تھے ایران سے گئے ہوئے تھے، اور یہ جتنا گروہ تھا روافظ کا حضرت عثمان کے خلاف، اور پھر حضرت علی کے بھی وفادار نہیں تھے، ساتھ مل کے بے ایمانی کرتے، تو یہ وہی ایران کی فتح کے بدلے لینے گئے تھے۔ یہ جو فارسی تھے اکثر وہاں جو اس قسم کے شیعہ اور بے دین لوگ تھے۔ تو خیر یہ کہتے ہیں جی کہ وفی تشیع وثقہ ہوا ہے، اس میں ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ سکہ ہے یا نہیں، اس سے ہماری بات نہیں ہو رہی کہ کوئی آدمی کہے جی فلانے نے سکہ کہا، فلانے نے سکہ کہا۔ ہمارا یہ بتانا مقصد ہی نہیں، ہمارا بتانا کوئی اور مقصد ہے کہ یہ بندہ کون۔ باقی ہم جانتے ہیں کہ شیعہ جتنے سکے ہوتے ہیں، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ یہ بزرگ ہے کون۔ باقی ہم جانتے ہیں سکتن حافظ فی تشیع قال الانصاری۔ اچھا یہ آپ کو پوری بات جو ہے سیر اعلام النبلاء میں مل جائے گی۔ اس کے ایک اور راوی پہ بھی زبردست بات سے، لیکن ہمیں ضرورت نہیں، ہم راویوں پہ بقدر ضرورت بات کرتے ہیں کیونکہ اس کو ذرا ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور ہم اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کی عزت اور عظمت مقدم ہے راویوں کی عزت اور عظمت سے۔ جو جس راوی کی روایت صحابہ کے خلاف آئے گی ہم انشاءاللہ اس کا شناختی کارڈ ضرور دکھائیں گے، چاہے وہ بخاری میں ہو، چاہے وہ مسلم میں ہو، جہاں بھی ہو۔ یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ راوی صحابی پہ بات کر رہا ہے اور ہے بھی بدعتی۔ اب اس پہ پردہ ڈالو، نہیں بخاری میں آ گئی، اور صحابہ پر تبرہ کرو تو پھر کیا ایران چلے جاؤ، امام باڑے میں بیٹھو۔ تو اس لیے یہ جرم ہم نے کیا اور یہ جرم ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں بھائی دیکھو بھائی آ گیا بھائی، اے بابا بھی آ گیا۔ اب حضرت ابو بکرہ کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت ابو بکرہ کی ایک حدیث بھی سن لو، حدیث کے مقابل حدیث بھی آنی چاہیے۔ یہ بخاری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مرزا صاحب اور ان کے حواریوں سے میری گزارش یہ ہے کہ سنجیدگی سے اس حدیث پہ غور کریں۔ امانت دیانت تو تم میں نہیں، لیکن یہ حدیث تم پہ قرض ہے اور ٹائم قیامت تک ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ اپنے
جیلم اکیڈمی میں بیٹھ کے اس حدیث کا ترجمہ سنا دیں، اور بھی ہمارا مطالبہ نہیں، صرف ترجمہ۔ اور یہ حدیث بھی آ کس سے رہی ہے؟ بخاری اور مسلم سے۔ بخاری میں ہے جی، کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے احنف بن قیس، احنف بن قیس، آپ کے پاس ہوگی حدیث، احنف بن قیس۔ اچھا، بخاری میں لم یسمہ ہے کہ لفظ ہے عن الحسن، لیکن مسلم میں آگے آ رہی ہے یہ کون ہے؟ احنف بن قیس، یہی آدمی، اسی کا نام اوپر نہیں لیا گیا۔ تو اس میں ہے احنف بن قیس کہتے ہیں کہ خرج تو میں نکلا اپنے ہتھیاروں کے ساتھ فتنہ کی راتوں میں، یعنی جب یہ جنگ ہو رہی تھی۔ فاستقبلنی ابو بکرہ، جب حضرت علی معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو میں نکلا اور مجھے آگے کون ملے؟ حضرت ابو بکرہ، یہ وہی صحابی ہے۔ فقالا، پس کہا، این تریدو، کہاں کا ارادہ ہے؟ قل تو اریدو نصرت ابن عم رسول اللہ، میں چلا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی نصرت کرنے کے لیے۔ قال رسول اللہ، حضرت ابو بکرہ نے فرمایا، توجہ فرمایا، اذا تواجہ المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوتی ہیں، فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَكِلَاهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ اب سنا ابو بکرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ جہنمی۔ قیل فہذا القاتل، تو کہا گیا قاتل کا تو پتہ ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا بنے گا؟ وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو قال انہ قد اراد قتل صاحبہ، کہ اس نے بھی اپنے ساتھی کے مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ توجہ ہے؟ یہ جناب بخاری شریف 7083 6875 اور 31 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ کتنی مقام پہ ہے یہ بخاری پہ؟ 3 مقام بخاری کے ہے، اور نیچے پھر مسلم کی بھی ہے، متفق علیہ۔ اب ذرا بتاؤ، وہ کیا پیش کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکرہ معاویہ کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے، کس وجہ سے شامل ہو رہے تھے، کیوں نہیں ہوئے؟ کہ جس قوم کی عورت سربراہ ہو وہ قوم کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ مرزے نے عمارت کھڑی کی کہ حضرت عائشہ کے ساتھ اس لیے نہیں نکلے کہ وہ فلاح والی جماعت نہیں تھی، کامیابی والی نہیں تھی، اس کی میں نے حقیقت بتائی ہے۔ لیکن یہ ابو بکرہ کی حدیث کون پہنچائے گا؟ یا تو ابو بکرہ کہہ رہے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑے تو دونوں جانمی ہیں، اور متفق علیہ روایت ہے۔ اب ذرا مرزے میں ہمت ہے تو اس حدیث کو اکیڈمی میں لکھوا کے بورڈ پہ لکھوا، یہی حدیث ابو بکرہ والی، نہیں تو کم از کم اس کو بیان کر یہودی نہ بن۔ اب ایک دفعہ پھر پڑھ لو، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس۔ اب مرزا جی کہتے ہیں مولوی چھپاتے ہیں، میں کہ پتر جی اس کو ذرا ظاہر کر۔ یہ حدیث تو کہہ رہی ہے دونوں، علی کی پارٹی بھی اور معاویہ کی پارٹی بھی، دونوں کیا ہے؟ کلاہما فی النار۔ اس روایت کی بنیاد پہ تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک روایت وہ بھی ایک خارجی راوی کی، اس میں بات آئے گی وہ کہ عمار ان کو جنت کی طرف دعوت دیتے ہوں گے اور وہ عمار کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہوں گے۔ وہ تو انشاءاللہ میں ایسی حال کروں گا کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی، وہ جو پھر باغیہ والی حدیث کو ہر جگہ پہ بیان کرتی ہے۔ لیکن اس کا تو بڑا پراپاگنڈا ہے،
ہر جگہ پہ تم لگے ہو، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ ابو بکرہ کہہ رہے ہیں کہ علی سمیت علی کی پارٹی بھی من اہل النار، معاویہ کی پارٹی بھی من اہل النار۔ جب دو مسلمان لڑے تو کیا بنتے ہیں؟ دونوں من اہل النار۔ پریشانی ہونا، یہ حضرت ابو بکرہ کا اجتہاد ہے۔ حضرت ابو بکرہ کا کیا ہے؟ اجتہاد ہے، کیونکہ اس وقت معاملہ جو تھا وہ اشتباہ میں تھا، مشتبہ معاملہ تھا۔ تو حضرت ابو بکرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جہنمی ہیں، یہ ان کا مقصد نہیں ہے، لیکن حدیث جو انہوں نے پیش کی اس سے عدم شرکت کا استنباط کر رہے ہیں۔ اس حدیث کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ عدم شرکت کا۔ اس سے باقی جو ذہن میں رکھو وہ تو مرزا حل کرے گا، لیکن اس حدیث کو جو عوام الناس سن رہی ہے وہ اس سے کوئی گمراہ نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے ابو بکرہ نے صحیح بیان کی، لیکن اس حدیث سے انہوں نے کیا کیا؟ استنباط، کیونکہ حضرت ابو بکرہ تیسرے گروہ کے تھے، وہ حضرت علی کے ساتھ بھی نہیں تھے اور حضرت معاویہ کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ وہ ان صحابہ کے ساتھ تھے جن کا اجتہاد تھا کہ لڑائی کرنی نہیں، حضرت علی کی بھی لڑائی کرنا صحیح نہیں اور حضرت معاویہ کا بھی لڑائی کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس حدیث سے استنباط کیا عدم شرکت پر۔ اس کا معاذ اللہ یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو جہنمی کہہ رہے ہیں، لیکن اگر مرزے والی فکر ہو پھر تو کام بن گیا ہے، کیونکہ زہر لفظ لینے۔ اس لیے میں نے مرزے کو یہ کہا کہ تمہارے والے اصول وہ اگر دیکھیں جیسے حدیث عمار پیش کرتی ہو یا اس طرح کی، پھر تو یہ دونوں جانبی بنتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ عقل سے، یہ معاملہ کوئی عام نہیں، یہ صحابہ کا معاملہ ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن یہی تھا کہ دونوں غلطی پہ، دونوں خطا پہ ہیں، یہ لڑائی شڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نے شرکت نہ کرنے پر اس حدیث کو سامنے رکھ کے استنباط اور اجتہاد کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ معاذ اللہ کوئی صحابہ کو جہنمی کہہ رہا ہے، لیکن روایت بڑی خطرناک ہے، معمولی نہیں، اور میں جان بوجھ کے لایا۔ اب وہاں اس نے حضرت عائشہ کے خلاف جو ذہن بنانا چاہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس خبیث کی اس کارروائی سے ہمیں ضرورت نہیں تھی، جاہل آدمی ہے، ان پڑھ ہے، اور اتنا وقت ہم ضائع کریں۔ اصل یہ ہے کہ اس خبیث النسل کے اس پمفلٹ کی وجہ سے ہر بازاری بے دین، داڑھی منڈا، کارٹون اور چیلا وہ حضرت عائشہ پہ بھی باتیں کر رہا ہے، حضرت معاویہ پہ باتیں کر رہا ہے، اور صحابہ کرام پہ ایک بدتمیزی کا بہتان کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اس لیے مجبوراً ہمیں یہ کام کرنا پڑ گیا، ورنہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہر بازار میں ہر بازاری جو کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی سنجا تک نہیں کیا، اور اسے سیدھا کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور اسلام کا کوئی پتہ نہیں، تو وہ ایسا خبیث النسل، اسی فارمی نسل کا، تو وہ فوراً حضرت عائشہ کے خلاف بات کرے گا، او جی حدیث میں آ گیا، ابو بکرہ نے یہ کہا، فلانے نے، اور کسی صحابی کا پیار نہیں ہے، صرف تبرہ بازی ہے۔ تو اس لیے اس خناس کے ان چیزوں کو کھولنا تجھے اور صحابہ کا انتقام لینا اس شیطان سے ضروری تھا۔ اصل تو اسلامی حکومت ہوتی تو پھر مزہ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، اس کے بعد ہے حدیث نمبر 12۔ اس میں آ رہا ہے مسند احمد، سیدنا قیس تابعی فرماتے ہیں، کھڑی کے ذرا کیا ٹائم ہوئے؟ اچھا خیر خیر۔ سیدنا قیس تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ بنو عامر کے گھاٹ پر پہنچی تو وہاں کتے بھونکنے لگے۔
وہاں کتے بھونکنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا یہ کون سا چشمہ ہے؟ جواب ملا یہ چشمہ ہو اب ہے۔ مرزا ویڈیو میں اس کو پڑھتا ہے ہوب، یہ شکر لکھا ہوا ہے، مرزا بھی اور پنڈی کا وہ حنیف قریشی بھی، یہ جو حنیف قریشی پنڈی بریلوی رافضی ہے، یہ بریلویوں کا رافضی حنیف قریشی پنڈی، تو وہ بھی ماشاءاللہ مناظر اسلام، اور وہ بھی پڑھ رہا تھا ہوب ہوب۔ یہ ہوب لفظ نہیں ہوتا، ہاں مرزا بچے آپ سے بھی گزارش ہے آئندہ اس تلفظ کو صحیح کر لو، یہ ہوب نہیں ہے، یہ ہو اب بر وزن کوکب، ہو اب کوکب ہوب۔ اسی طرح کا ایک بندہ سعودی عرب میں رہ کے آیا تو ادھر جب آیا تو اوپر لکھا کھڑا تھا حبیب بینک، اس نے پڑھا ہب یب بین کا لم یٹڈ، ہب یب، ہاں ہو اب ہوب نہیں۔ ہاں بھائی سیدنا کیس تابی، اچھا کتے بھونکنے لگے، آپ نے دریافت فرمایا یہ کون سا چشمہ ہے؟ جواب ملا کہ یہ چشمہ ہو اب ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا پھر تو میں ضرور واپس ہی جاؤں گی۔ اس فیصلہ پر سیدنا زبیر نے مشورہ دیا کہ نہیں بلکہ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے۔ ابھی تک کیا بک بک کرتا رہا اور اب کہاں پہنچا؟ اب پچھلا جتنا پورے صفحے کا رگڑا کر دیا، اسی طرح یہ کرے گا، آگے چلے گا اور اس منگول بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ خود اپنی تردید کرتا ہے، خود ابھی تک کتنا مقدمہ بنایا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی حضرت عائشہ وہاں جنگ کے لیے آئیں، فلاں آئیں، ابھی آ گیا مسئلہ مسلمانوں میں اتحاد کی کوئی راہ نکل سکے تو پیچھے اس کو کہتے ہیں البول علی القول، البول علی القول۔ جو کچھ اب تک پلان بنایا تھا بالکل زمین بوس ہو گیا، بشرطے کہ تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی، معمولی سی، زیادہ نہیں چاہیے، جا تھوڑا سا بھی احساس ہو اور شرم ہو تو پورا پمفلٹ کا مکالا ہوگی۔ اور آخر پہ جو اس نے گد کیا نا، اب یہاں تو یہ شروع ہو رہا ہے نا واقعہ کربلا کا پس منظر، یہ ایسا ایسا او یزید تک پہنچے گا، لیکن آخری صفحے پر ایسا گند کیا کہ اپنے منہ پہ ایسا وہ تھپڑ رسید کیا کہ آخری صفحہ اگر آپ پڑھیں گے تو پورا پمفلٹ ختم ہوگی۔ آخر میں خود گواہیاں پیش کی کہ حضرت حسین کے قاتل عراقی تھے، کوفی، شامی نہیں تھے، حضرت ام سلمہ سے بھی، اور لیکن اس چبل کے بچے کو پتہ چلتا نہیں چلتا کہ یہ پورے 72 احادیث اور 32 صفحات یہ کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے حضرت معاویہ، حضرت عثمان، ان کے ذمہ کیس ڈالا جائے، لیکن آخر پہ جا کے ایسا گند کھائے گا، کہے گا کہ حضرت ام سلمہ سے بھی اور خود ان سے بھی روایت لایا، اس میں بھی بدنیتی سے لایا، لیکن پھنس گیا اور اس میں ثابت یہ کر بیٹھا کہ حضرت حسین اور واقعہ کربلا کے ذمہ دار یہ کوفی اور عراقی تھے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کدھر سے تو شروع کر رہا ہے؟ چبل آدمی، بالکل چبل، لم یبوج یہ ہے۔ اچھا جی اب دیکھو ہو گیا، جو شہادت سیدنا حسین کے بعد سے جنم لے چکا تھا، بس یہ آگے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے پھر کشیدکاری ہے وہ بریکٹ، کیونکہ یہ بریکٹ نہ لگے تو مزہ نہیں ہے۔ اس نے جو بغض کا اظہار کرنا ہے خبیث نے، اپنی یہودیت اور چھپی رافضیت
وہ نکل نہیں سکتی. اگر آپ بریکٹ نکال کے پڑھیں تو بالکل صاف ہے مسئلہ. اچھا یہ غیبی خبر دیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں ارشاد فرمایا. اب یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے. اس کو کس نے کہا ہے کہ رسول پاک افسوس سے فرما رہے تھے؟ یہ کیا ہے؟ رسول پاک کی پہ جھوٹ ہے، کیونکہ حدیث آپ کے حال کو بیان کرنا بھی حدیث ہے. اور یہ جو اسے لکھا مرزا نے، اب مرزا کے ذمے قرض ہے اور ٹائم قیامت تک ہے کہ مرزا صاحب یہ جو آپ نے لفظ لکھے بڑے افسوس کی حالت میں، یہ اگر حدیث سے آپ نکال دیں تو 10 لاکھ روپیہ آپ کو انعام دے دیں گے. نہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور یہ روایت بھی متواتر ہے، جس نے جان بوجھ کے رسول اللہ پہ جھوٹ بولا وہ فلیتبوأ ارشاء بمعنی خبر ہے، پکا جہنمی ہے. اس لیے جی بڑے افسوس سے فرمایا. اب مرزا سے کوئی پوچھے تجھے افسوس کیسے سمجھ آیا؟ تو اتنا لیٹ پیدا ہوا ہے. 15ویں صدی کا 15ویں صدی میں جہلم کے کنارے کے پہ کہیں پیدا ہو گیا تو 15ویں صدی میں تو ہے. تجھے کیسے پتا چلا افسوس سے فرمایا یا خوشی سے فرمایا یا غم سے فرمایا؟ یہ بریکٹ کہاں سے آئی؟ کوئی اس کا ثبوت اور احوال رسول کو بیان کرنا یہی حدیث ہے. حدیث کہتی ہے احوال رسول کے بیان کو ہے خبیث کذاب اعظم. یہ صحابہ کی دشمنی کا نتیجہ ہے دنیا میں. کبھی رسول اللہ پہ جھوٹ، کبھی حدیث کے ٹکڑے، کبھی درمیان میں خیانت، اور اس کو وہ پھیلا رہا ہے. اور جو بھی میں نے 72 حدیث کا پمفلٹ لکھے اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو. علماء کے پاس جواب نہیں. بڑا لاجواب پمفلٹ ہے بہتر ریسرچ. ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ہاں بھائی ابھی تو مرزے کی بھی تمہید ہے اور ہماری بھی تمہید ہے. ایسا ایسا گاڑی اب تیز ہو رہی ہے، آگے چل کے پتہ چلے گا. ہاں بھائی کیا کہا؟ غیبی خبر دیتے ہوئے بڑے افسوس کی حالت میں ارشاد فرمایا تھا تم ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ اللہ خیر کرے. بریکٹوں کی بھرمار شروع ہو گئی، بریکٹیں تیز ہو گئی ہیں کیونکہ ذرا رنگ نہیں بھرا جا رہا. حدیث میں پیمند کاری کا رنگ، نقش و نگار، پینٹک ڈینٹک نہیں ہو رہی. تو یہ حدیث کی پینٹک بھی کرتا ہے، ڈینٹنگ بھی. پینٹک ڈینٹنگ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں رنگ بھرتا ہے. آ گئی جی واہ جی واہ مرزا صاحب، واہ واہ مرزا واہ. اچھا ڈبل بریکٹیں شروع ہو گئی. ازواج مطہرات میں سے ایک، آگے پھر بریکٹ ہے. اچھا بڑا مشکل لفظ تھا. زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بریکٹ بند کی حالت اس وقت کیسی ہوگی جب کہ اس مقام پر مقام ہو اب کے کتے بھونکیں گے. پہلے تو ذرا یہ دیکھو بھئی اس حدیث کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے. یا عنوان اوپر والے سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ ماشاءاللہ یہ ساری زندگی بریلویوں کو کہتا تھا کہ بریلوی بابوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اب مجھے سمجھ آئی کہ بریلویوں کی تو صرف بلیاں غیب دان ہیں اور مرزا کے کتے بھی غیب دان ہیں. کتے سمجھ رہے تھے ماشاءاللہ. اب استدلال آ رہا ہے کتے بھونک رہے تھے. درایت پہ ذرا غور کرو. دلیل لائی جا رہی ہے جی ہو اب کے کتے بھونکے. میں نے کہا وہ تو نہیں بھونکے، جہلم کا کتا بھونک رہا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا اس میں یہ استعارہ تھا اللہ وجہ تسلیم. روایت میں سند پہ میں بات کرتا ہوں. ابھی ہم درایت پہ صرف تبصرہ کریں گے. ہم مان لیتے ہیں لیکن پیغمبر کریم کی اس حدیث کا تعبیر اب ظاہر ہو گئی اگر بالفرض ثابت ہو. اب ظاہر ہوئی کہ ہو اب کے کتے بھونکیں گے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی جہلم بھی تالاب ہے، ہوب تالاب کو کہتی ہے،
اور یہ وہ تالاب کا نام جہلم پورا تالاب ہے، اس کا کتا اب بھونک رہا ہے، پہلے کراچی میں تھا وہ چلا گیا ہے، ابھی جہلم کا کتا بھونک رہا ہے۔ ہاؤ اب کا کتا، اندازہ کرو اس دماغی مریض کا۔ پہلی بات ہے کہ کتے صرف ہاؤ اب کے بھونکتے ہیں اور کوئی کتا نہیں بھونکتا، کسی شہر کے کتے نہیں بھونکتے۔ کتوں کا بھونکنا کوئی عجیب بات ہے؟ جس شہر میں بھی جاؤ یا مل دے کے سمجھائے ہوئے کتے، یعنی درایت دیکھو نا، استدلال دیکھو، اب کے کتے بھونکیں گے بھائی، جس شہر میں جاؤ کتے بھونکتے ہیں، پھر کتے بھونکیں گے، اس کا کیا مطلب ہے کتے بھونکیں گے اور اب کے کتے بھونکیں گے؟ خدا کے بندے، کچھ عقل بھی ہوتی ہے، کچھ درایت الحدیث بھی ہے۔ پیغمبر کے ذمہ لگا رہا ہے اور ایسی بات لگا رہا ہے جس کا نہ کوئی جوڑ۔ کہاں حضرت عائشہ کا مومنین مسلمانوں کی صلح کے لیے سفر کرنا، تو کتوں کو اس سے کیا تکلیف تھی کہ حضرت عائشہ آ رہی ہے صلح کرانے، کتوں کو تکلیف ہو گئی، بھونکنے شروع ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی انہی کتوں کی نسل سے ہے جو اب کے مقام پہ کتے بھونکے تھے۔ آج بھی جو حضرت عائشہ کو بھونکتا ہے یہ انہی کتوں کی نسل ہو سکتا ہے، یہ انسان کی نسل نہیں ہو سکتا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ کو بھونکنا وہ کتوں کا کام ہے۔ ہاؤ اب کے کتے بھونک، میں حیران ہو گیا بھئی اس کتنا بڑا دماغی مریض ہے۔ اب کتوں کا بھونکنا مطلب کیا ہے؟ واضح کرنا۔ مرزا صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ جو کتے بھونکا رہا ہے، واضح کر یہ کتے غیبدان تھے یا کتوں کو اس صلح سے تکلیف تھی؟ اور دوسرا یہ بھی بتا کہ وہاں مکہ سے بصرہ تک راستے میں کوئی محلے والے کتے نہیں بھونکے، صرف ہوا والے کتے بھونکے، باقی سارے کتوں پہ پابندی تھی، میں تم نے نہیں بھونکنا۔ تو ہوا والے کتوں کی یہ کتے بھی انتظار کر رہے تھے۔ یہ عجیب کتوں کی میٹنگ ہوئی بھائی، ساری زندگی خرافات کا کہتے ہیں میں رد کر رہا ہوں، اور اب یقین آ گیا ہے کتے کے بھونکنے پہ۔ تو کتے بھونکنے سے حضرت عائشہ کی غلطی ثابت ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام کی کسی یہاں فرمایا ہے آپ نے کہ وہ میری بیوی بڑی غلط ہوگی، وہ باغیہ ہوگی، وہ یہ ہوگی، بدعتی ہوگی، جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے عنوان کے ساتھ؟ تو اگر یہ دیکھو درایت ہے، اگر باقی یہ حدیث ہوتی اور حضرت عائشہ کا یہ اقدام ناجائز ہوتا تو پیغمبر کریم کا منصبی فرض کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، آپ کا یہ فرض ہے۔ اگر حضرت عائشہ غلطی کر رہی تھی اور پیغمبر کریم کو پتہ بھی تھا تو یہ اعتراض حضرت عائشہ پہ نہیں آئے گا، یہ اعتراض پیغمبر کریم پہ آئے گا کہ پیغمبر کریم نے منع کیوں نہیں کیا حضرت عائشہ کو کہ وہاں نہیں جانا؟ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ یہ تو آپ بتا رہے ہیں اور والے کتے بھونکے گی، یہ کیوں نہیں بتایا جبکہ آپ کا منصب ہے کہ اگر یہ اقدام غلط تھا تو پیغمبر کریم نے کیوں نہیں بتایا؟ اور پیغمبر نے جب غلط نہیں سمجھا تو یہ بازاری عورت کا بچہ یہ کیسے حضرت عائشہ کی غلطی نکالے گا؟ جب پیغمبر نے بقول اس کے حدیث کے مطابق پیغمبر کریم نے اس اقدام کو غلط نہیں سمجھا، اگر پیغمبر کریم اس اقدام کو غلط سمجھتے ہوتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اصلاح کرنا آپ کے منصب کا حصہ تھا۔ پیغمبر کسی بھی منکر کام پہ خاموش نہیں رہتے، پیغمبر انبیاء کی یہ منصبی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تب تو حضرت موسیٰ حضرت خضر جیسے آدمی کو چھوڑ کے چلے آئے کیونکہ بظاہر وہ کام ان کو منکر لگ رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اگر یہ سمجھتے کہ یہ جاننا ٹھیک نہیں تو پھر پیغمبر کریم حضرت عائشہ کو روکتے، اور جب پیغمبر نے نہیں روکا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اس اقدام کو غلط نہیں ٹھہرایا۔ تو جب آپ نے غلط نہیں ٹھہرایا تو یہ رنڈی کا بچہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ اس کی بھی تو سوچنا چاہیے۔ پیغمبر کی بھی غلطی نکال رہا ہے معاذ اللہ۔ یہ اعتراض حضرت عائشہ پہ نہیں ہوگا، یہ اعتراض کس پہ ہو رہا ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ایک غلط اقدام کرنے والی ہے۔ پیغمبر کریم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتے بھونکیں گے اور نہیں، یہ نہیں فرماتے کہ وہاں جانا نہیں ہے۔
عجیب بات ہے، یہ مرزا کے دلائل کتے بھونک رہے ہیں جی، واہ واہ، یہ لوگ ہیں سنجیدہ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ۔ آگے ابھی آ رہا ہے مرزا کا بابا ایک یہودی، اب بابا سمجھ آئے، ہو اب کے کتے، ہو اب کے کتے، نہ میں بابی نہ میں بہابی نہ میں بابی، میں ہوں چبل ہو آبی، ہاں اب نعرہ بدل، نہ میں بہابی نہ میں بابی، میں ہوں بھونکنے والا ہو آبی، ہو آبی۔ مرزے کا بابا سمجھ آیا یہ کون ہے؟ ہو اب والے کتے۔ واہ مرزا صاحب واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم داد دیتے ہیں تیری اس بد عقلی کو۔ اب آؤ اس حدیث کی سند پہ۔ یہ حدیث بالکل معلول ہے، اس میں کئی علتیں ہیں، ایک علت میں بتا دیتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ یہ کام کافی رہے گا۔ بہت ساری علت ہے کہ یہ جو راوی ہے کیس بن، یہ جو سیدنا لکھ رہا ہے نا، سیدنا دیکھو مرزا کا سیدنا، یہ کیس بن ابی حازم راوی ہے، کیس بن ابی حازم الکوفی، اصول الحدیث اور اصول الفقہ دونوں کے اصول سے یہ روایت مردود ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ذرا خیال رکھو، یہ مفتی رفیع نے بھی پیش کی تھی اس میں عورت کی سربراہی میں، اور پھر اس پر اچھی بات کی ہے یہ حویلیہ کے پروفیسر ہاشمی صاحب نے۔ پروفیسر ہاشمی کی ایک کتاب ہے حدیث ہو اب کی تحقیق، اسی پر اس سے پہلے مصداق لکھا، حدیث ہو اب کا مصداق رسالہ۔ پھر بجائے اس کے مصیبت تو یہی ہے نا کہ علماء میں بھی کچھ کمزوریاں ہیں کہ مفتی رفیع صاحب اب دنیا سے چلے گئے، تو اس کے بعد مفتی رفیع صاحب سے غلطی ہو گئی تھی، تو پھر جب رسالہ لکھا گیا تو رجوع کر لیتے، لیکن انہوں نے شاگرد کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو جواب دیں۔ اس نے پھر حدیث حواب کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ پھر پروفیسر ہاشمی، وہ تو پروفیسر تھا، سکول والا، کوئی عالم نہیں تھا، تو اس نے تحقیق حواب پر ایک کتاب لکھی ہے، اگر مل جائے کہیں سے، وہ کتاب میں نے دیکھی تھی، اچھی کتاب تھی، تو اس نے مختلف چیزیں لائی، لیکن وہ تو کتاب ہے۔ میں صرف ایک کہ ہم آج کل ہم نے لمبا کام چھوڑ دیا، بس ٹھوک ٹھوک لوہا سنار کی تے ایک سٹ لوہار کی، ایک ہی کرو پکی کرو۔ یہاں راوی کون ہے؟ کیس بن ابی حازم کوفی، یہ بھی کوفی ہے۔ یہ بتانا میں بھول گیا، مرزا نے جتنی روایتیں لائی کوفہ والوں سے، باقی محدثین کو کوئی پتہ نہیں، یہ کوفی صاحب ہے ابو حاتم۔ اچھا پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جب فقہ حنفی کی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کوفی امام، کوفی امام، یہ کوفہ والا فقہ، یہ لوگوں کو جو، تو اب ساری روایتیں کوفہ سے آ رہی ہیں، فقہ کوفے والا نہ منظور، اور صحابہ کے خلاف بک بک کوفہ والی ساری منظور۔ یہ بالکل ان کا کوئی مذہب نہیں، لا مذہب لوگ ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، یہ جو علی علی کرتے ہیں، خدا کی قسم علی کا کچھ بھی نہیں لگتے، اور علی کے ساتھ ان کا کوئی پیار نہیں۔ حضرت علی کا نام لے کے صرف انہوں نے لام ڈھال بنایا ہے، اور وہ صحابہ پہ تبرہ کرنے کے لیے۔ بھائی حب آل بیت، حب آل بیت، اور ان سے پوچھو تم شرم سے مر نہیں جاتے؟ اگر تمہیں آل بیت کی محبت ہوتی تو جب حضرت حسن نے صلح کر لی ہے، خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی ہے، اور پیغمبر کریم کی خوشخبری کا مصداق بن گئے ہیں، تو بات تو ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر 15ویں صدی میں اتنی پرانے اختلافات، ان کو چھیڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ان کے بارے میں کہ ہمارا ایمان ہے دونوں طرف سے وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، سوا ان کے جو سبائی ٹولہ ان میں داخل ہو گیا تھا۔ تو خواہ کی بات یہ جی کیس بن ابی حازم، یہ جو بزرگ ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جنگ جمل میں بھی نہیں تھے، کوفہ میں تشریف فرماتے، توجہ میری طرف رہے، اور حضرت
عائشہ کا لشکر جب آ رہا تھا تو یہ کیس کہاں بیٹھا تھا؟ اب کے کتوں کی بھونک سننے کے لیے. توجہ ہے جی. یہ تو پارٹی دوسری ہے. تو حضرت عائشہ کے لشکر جب مکہ مکرمہ سے آیا تو راستے پہ بقول ان کے کوئی اب مقام تھا. یہ کیس وہاں کتوں کی بھونک سننے کے لیے بیٹھا تھا. یہ تو جنگ جمل میں شریک ہی نہیں ہوگا. اس کے لیے کتاب العلل ہے امام ابن مدینی کی، صفحہ 50 پہ انہوں نے صاف لکھا کہ یہ جنگ جمل میں بھی شریک نہیں ہوا. اگر مرزا اینڈ کمپنی میں جرأت ہے تو پہلے اس کیس کو جنگ جمل تک تو لے آؤ نا. اور رہ گیا سوال، دیکھو کچھ سوچو بھی صحیح کہ اب کے مقام پہ یہ کہاں تھا؟ یہ تو ہے ہی کوفے کا. پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، عجیب لوگ ہیں یہ کہ ابو حازم کوفے کا راوی ہے، یہ کوفے میں ہے، اور وہ مقام اب کہیں بصرہ مکہ کے درمیان میں ہے، اور بقول ان کے وہاں کتے بھونکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کیس صاحب کا کتوں سے پہلے ہی میٹنگ تھی، بھائی تم بھونکو گے تو میں پہنچاؤں گا. تو یہ وہاں کہاں تھا؟ تو یہ قرض ہے مرزا اینڈ کمپنی پہ کہ یہ کیس بن ابی حازم کو جمل تک بھی نہیں لے جاتے، حوض تک کیسے پہنچاؤ گے؟ اور جب تک اس کو حوض پہ نہیں پہنچاتے تو یہ روایت اس کو کس نے بیان کی؟ پھر اندر کی گفتگو بھی بیان کر رہا ہے. اب ظاہر بات ہے حضرت عائشہ کا تو پردہ تھا صحابہ سے، جو محرم تھے ان سے بات کی. تو جب محرم سے بات کی تو خیمے کی بات ہے، اور یہ ڈیٹیل کیسے بتا رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میں واپس جاتی ہوں فلاں، یہ اندر کی بات. عجیب بیرلس سسٹم تھا بھئی ابو حازم کے پاس. بیٹھا یہ ادھر ہے کوفہ میں، اور مقام اب کے خیمے کی خبریں اس تک پہنچ رہی ہے. یا تو مرزا صاحب کہہ دے احمد رضا والا عقیدہ لے آ کہ بابا غیب جانتا تھا. تو یہ روایت منقطع ہے. اصول کے مطابق یہ روایت کیا ہے؟ منقطع. کہ یہ جو کیس بن ابی حازم ہے اس کو کس نے بتایا ہے وہ راوی پیش کرو. یہ نہ خود اس کا وہاں جانا ثابت ہے، نہ ہونا، اور نہ یہ پوری کہانی جو بیان کر رہا ہے سٹوری. یہ مرزا دوسروں کو تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابوں کی سٹوریاں بیان کرتے ہیں، اور اپنے بابے کی سٹوری دے اور کرامت دیکھ بابے کی. بیٹھا کوفہ میں اور اب کی خبریں آؤٹ کر رہا ہے. صرف سنا نہیں رہا، اندر کی خبریں اور بھی پردے کی خبریں مار رہے. ادھر کتے غیب جان رہے ہیں مرزا کے، ادھر بابا ہے، اور بابا بھی اتنی کرامتوں والا. نہ موبائل کا زمانہ ہے نہ کچھ ہے، ایسے ہے بہت تعجب. تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ میرے دیوس سے اگر کچھ بھی ان میں غیرت ہو تو آئندہ ممبر پہ آنا یا یہ مذہبی گفتگو چھوڑ کے پھر وہ پیپ لین والا کام شروع کر دے. پیپوں کی چوڑیاں وہ صحیح ہے کہ یہ اس کا مواد آ رہا ہے. اب میں نے پہلی بات کی کہ یہ روایت کیا ہے؟ منقطع. اور درایتاً میں نے بتا دیا. پھر عجیب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ مکی صحابہ ہیں، مدنی صحابہ ہیں. جب چلے ان کو بھی پتا چل گیا کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے ام المومنین کے، تو وہ بھی ساتھ آئے. وہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں. جب ام المومنین نے صلح کا پروگرام بنایا تو اپنے طور پہ صحابہ چل پڑے کہ اماں جان جا رہی ہے تو ہم بھی جائیں گے، تو اس لیے وہ صحابہ ساتھ چلے. یہ روایت نہ کوئی مکی بیان کرتے، عالم مکے میں بڑے بڑے محدثین تھے، معلوم ہوتا ہے یہ مکے بھی نہیں پہنچی. پھر اس روایت کو کوئی مدینے کا محدث بھی بیان نہیں کرتا، وہاں پر بھی یہ حدیث نہیں پہنچی. اچھا بصرہ تک بھی نہیں پہنچی، بصری محدث بھی نہیں. یہ سارے کھڑے کدھر ہیں؟ کوفے بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ حدیث جو ہے اگر یہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو یہ عموم بلوا کا واقعہ ہے. یہ اتنے صحابہ اس کو روایت کرتے اور اتنے تابعی کہ یہ مبلغ تواتر کو پہنچتا، تواتر تک پہنچ جاتا. یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں تھا کہ آخر کتوں کی بھونک صرف قیس بن ابی حازم نے تو نہیں سنی، پورے لشکر نے سنی ہوگی یا نہیں؟ یا کتوں کے پاس بھی کوئی ایسے آلات تھے کہ کچھ بندے ان کی بھونک سنتے تھے کچھ نہیں سنتے تھے؟
یہ بھی ممکن ہے کوئی بیلنس سسٹم ہو. یہ کتے سمجھ نہیں ہے بھائی، میرا خیال تو ہے جہلم والے کتا ہی ہے، ادھر والے کتے نہیں سمجھ آنے. تو اس لیے ذرا سمجھو. تو وہ اتنے لوگ اس کو روایت کرتے کہ یہ روایت کیا بن جاتی متواتر. اتنے بندے بصرہ میں کسی کو نہیں پتا، مکے والے صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو کوئی پتہ نہیں. مدینہ والے اس حدیث سے محروم ہے. ابو قیس بن جنا سیدنا ابی حازم، قیس بن ابی حازم ہے، نہ کسی کو نہیں پتا. اس کے کوفے کے 2-3 شاگرد ہیں، ان کو پتہ لگا، انہوں نے بھی پھر کسی کو خاص بتایا نہیں ہے. یہ سٹوری تکیے کے رنگ میں آئی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سری جھوٹ ہے اور موضوع روایت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کتے بھونکے فلانے بھونکے. البتہ اسی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو بھونکنے والا وہ دنیا میں بھی کتا ہے، قیامت کے دن بھی کتے کی شکل میں اٹھے گا اور جہنم میں بھی جائے گا کتے کی شکل میں انشاءاللہ. ہاں بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر یہ جو قیس بابا ہے یہ خود بھی تھوڑا سا قیس بن ابی حازم، علی بن مدینی فرماتی ہیں کہ محدث یحییٰ بن سعید القطان جو امام ہیں جرح اور تعدیل کے، یہ کون ہے؟ یحییٰ بن سعید القطان بیان کرتے ہیں محدث علی بن مدینی، یہ بھی بڑے محدث ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا سننا ہے ان کی امانت دیانت بھی. اب یہ کس کو پیش کرتا ہے؟ محدث پاکستان، محدث اعظم پاکستان زبیر علی زئی، اور ادھر جائے گا محدث البانی. حالانکہ ایسا کذاب ہے کہ جس روایت کو البانی ضعیف کہے پھر البانی کا حوالہ نہیں دیتا، پھر شعیب کی طرف جائے گا. اچھا، جو اس ضعیف کہے پھر محدث زبیر علی زئی کے پاس آئے گا، اور یہ اگر ضعیف کہے تو پھر حاکم کی طرف جائے گا. اور دعویٰ کیا ہے؟ 7 محدث 6 محدث اس روایت کو ضعیف کہہ رہے ہیں اور ایک کہتا ہے صحیح، تو اس ایک کی بات لے گا، 7 باقی گئے. تو اب آؤ، علی بن مدینی کوئی معمولی آدمی نہیں، اور یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں قیس بن ابی حازم منکر الحدیث، کیا ہے؟ منکر الحدیث. صرف منکر نہیں، آگے اس نے دلیل دی. ثم ذکر لہ یحییٰ، پھر یحییٰ بن سعید نے اس کی روایات کو ذکر کیا، ایک بھی نہیں. یحییٰ احادیث، بہت ساری حدیثیں مناکیر جو منکر تھی، منہا حدیث و کلاب الحواب، منہا حدیث و کلاب الحواب، بہت ساری حدیثیں اس نے منکر بیان کی، ان میں سے ایک یہ حدیث ہے اب. یہ تہذیب الکمال ہے علامہ مزی کی، تہذیب الکمال. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، مگر چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا. یہ ہے جی سیدنا قیس. ایسا بے ایمان ہے، کیسے بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ کوئی پڑھنے والا پڑھے سیدنا سیدنا. آگے یہ ہے تہذیب الکمال. اسی پر علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ ربا علی بن المدینی ان یحییٰ بن سعید قال له قیس بن ابی حازم منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے. ثم قال ثم ذکر له یحییٰ احادیث مناکیر منہا حدیث و کلاب الحواب. اور منکر حدیثوں میں سے یہ حدیث، اب دیکھو راوی منکر الحدیث اور محدث وضاحت کر رہے ہیں کہ کون سی حدیث منکر ہے، یہی کلاب اب والی حدیث منکر ہے. اب اس کے پیچھے کچھ چیز رہ جاتی ہے. یہ شیطان کیا عنوان دیتا ہے جی؟ 72 یہ ہے صحیح الاسناد. صحیح الاسناد یہ ہے. تو ایسا کذاب. دیکھو بھائی،
اسی طرح یہ سیر اعلام النبلاء میں ایک گپ لکھی ہے اسی کے بارے میں کہ اس نے لونڈی لی. چلو چھوڑو، بہت خطرناک گپ لکھی. تو علامہ ذہبی نے، چلو یار بزرگ ہے سید نہ آئے، تو بہرحال آتے اس کی آخر میں مردے والی تھی، بس اتنی کاپی. تو کہتے ہیں کہ آخر میں جو تھا، آخر میں تھا تو اس نے کوئی لونڈی شونڈی لی اور الاخر ہی، اور چلو بہرحال چھوڑو. تو بزرگ آدمی ہے، تو اتنی ہے کہ ذہب عقلہ، بہت نیک آدمی ہے، لیکن علامہ علائی فرماتے ہیں ذہب عقلہ، اس کا صرف دماغی توازن چلا گیا تھا، عقل تھا صحیح، ذہب، عقل کی نفی نہیں ہو رہی، عقل تھا صحیح، ذہب ہاں بھائی. اچھا اس کے بعد اس کا شاگرد ہے ماشاءاللہ، تو میرا خیال ہے اتنی کافی ہے، شاگرد کو چھوڑ دو. تو حاصل کیا نکلا کہ نہ درایتاً کوئی بات بن رہی ہے اور نہ سنداً کوئی بات بن رہی ہے. تو یہ وہ ہے جی ہو اب کے کتے بھونکے تھے، اور استدلال ہو اب کے کتوں سے. ہاں بھائی بس بھائی انشاءاللہ کل کدھر ہے بھائی، ادھر گھڑی تھی.